بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے استاد کی ذاتی اوصاف سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی، جس میں آج کا موضوع ہے کہ استاد کا شاگرد کو انفرادی توجہ دینا۔ استاد کا طالب علم کو خصوصیت کے ساتھ انفرادی توجہ دینا۔ در حقیقت استاد کی شخصیت ایسی ہوا کرتی ہے کہ جو کہ طالب علموں میں کسی بھی امتیازی سلوک کی رواداری اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ طالب علم بحیثیت طالب علم، ہر ایک طالب علم استاد کی نگاہ میں برابر ہے۔ جو ایک طالب علم کے لیے قانون ہے، جو خاص طالب علم کے لیے قانون ہے، عام طالب علم کے لیے بھی وہی قانون ہے۔ کوئی خاص اچھا حیثیت کا حامل ہے، کوئی نسبت کا حامل ہے، تو اس چیز سے کسی بھی قسم کی کوئی امتیازی حیثیت طالب علم کی لحاظ سے کسی کے ساتھ بھی برتنی نہیں چاہیے۔ اس سلسلے میں استاد کو کس طریقے سے انفرادی توجہ دینی ہے یا نہیں دینی، اس سلسلے میں کچھ اشارتاً اور سرسری طور پہ بھی ہم نے اس موضوع پر کچھ تھوڑی سی باتیں پیش عرض کی تھیں۔ آج اسی موضوع کو ہم لے کے چلتے ہیں کہ جس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی طالب علم اس مدرسے میں داخل ہو گیا، اپنے دینی ادارے میں داخل ہو گیا، بحیثیت طالب علم سب یکساں ہیں، سارے قانون کے تحت آتے ہیں۔ کسی بھی طریقے سے کسی بھی طالب علم کے لیے کوئی امتیازی قانون نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی حیثیت نہیں ہونی چاہیے کہ جو کہ اس کو تمام طالب علموں میں ممتاز بنا دے۔ یہ طالب علم کے حق میں بہت بڑا ایک نقصان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ادارے کو بھی نقصان دیتا ہے یہ چیز، اور ساتھ اساتذہ کے حق میں بھی یہ چیز نقصان دہ ہے۔ ساتھ ساتھ سب سے بڑے جو نقصان دہ چیز ہے وہ اس اپنے طالب علم کے لیے ہے کہ طالب علم کی ذات کے لیے، طالب علم کی شخصیت کے لیے یہ بہت بڑا ایک عظیم اس کے لیے نقصان دہ چیز ہے کہ اس کو تمام طالب علموں میں کسی بھی حیثیت سے اس کو ممتاز بنا دیا جائے۔ دیکھیں، اس سلسلے میں استاد کو انفرادی توجہ پھر بھی دینی پڑتی ہے، کیونکہ تمام طالب علم یکساں نہیں ہوتے۔ طالب علموں کے اندر علمی اور عملی استعداد یکساں نہیں ہوتی ہیں۔ تمام طالب علموں کے حالات، ضروریات، تمام طالب علموں کی علمی اور عملی دلچسپی اور عدم دلچسپی اور قلبی رجحان جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ذہنی اور فکری سطح وہ بھی یکساں نہیں ہوتی۔ علم و عمل کی طرف ہر ایک کا رجحان نہیں ہوتا، اور ہر ایک کا رجحان یکساں نہیں ہوتا، کسی کا زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے۔ بہت سارے طالب علموں کی جو نفسیاتی امور ہیں وہ سب کے سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ تمام طالب علموں کی ان تمام چیزوں کی طرف استاد کی توجہ ہونی چاہیے۔ تمام کی تمام باتوں کو استاد ایک طائرانہ نگاہ سے دیکھتا ہے، اوپر سے اس بات کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے کہ کون سا طالب علم کس حیثیت کا حامل ہے، کون سا طالب علم ایسا ہے کہ جو کہ ذہنی اور فکری اعتبار سے وہ بہت اعلیٰ قسم کا ہے، یعنی کون سا طالب علم ایسا ہے جو دلچسپی لیتا ہے، کون سا طالب علم ایسا ہے جو دلچسپی نہیں لیتا ہے، کون سا طالب علم ایسا ہے کہ جس کی حالات کیا ہیں، کس طالب علم کی ضروریات کیا ہیں، کس طالب علم کا مزاج اور اس کی نفسیات کیا ہیں۔ ہر طریقے سے طلبہ شناسی کے اندر ہم اس سلسلے میں گفتگو کر چکے ہیں۔ تمام کے تمام چیزوں میں تمام طالب علم یکساں چونکہ نہیں ہوا کرتے، اس وجہ سے طالب علموں کو ایک
درجے تک پہنچانے کے لیے، ایک صلاحیت تک پہنچانے کے لیے، ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان کو باصلاحیت بنانے کے لیے طالب علم کی طرف انفرادی توجہ رکھنی پڑتی ہے اور اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور اس طریقے سے طالب علم اپنے جو اس کے اندر کمی ہوتی ہے اس کمی کو دور کیا جاتا ہے۔ لیکن اس طریقے سے جو اس میں سب سے پہلی چیز ہے وہ تو ہے استاد کا اپنا اخلاص۔ سب سے پہلی چیز جس کی طرف ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے وہ ہے استاد کا اخلاص، کہ استاد کا اخلاص بہت بڑی ایک اس کے اندر اساسی حیثیت رکھتی ہے۔ ساری محنت کر لے آدمی، ساری محنت جو ہے وہ اسی کے ارد گرد گھومتی ہے کہ استاد کے اندر اس طالب علم کے حق میں کتنا اخلاص ہے، وہ کتنا مخلص ہے اور کتنی اس کے اندر للہیت پائی جاتی ہے، کہ جس کی بنیاد پر وہ اس کو کامیاب طالب علم، کامیاب ایک معاشرے کے اندر ایک فرد علم و عمل کے اعتبار سے بنا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو چیز اس کو کامیاب بناتی ہے اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ استاد کے اپنا اخلاص ہے۔ دوسرے نمبر پر جو طالب علم کو کامیاب بنانے والی چیز ہے وہ استاد کا یہ حوصلہ افزائی ہے، کہ دیکھیں کوئی طالب علم ایسا ہے کہ جو کہ اپنے اعتبار سے محنت بھی کرتا ہے، اپنے اعتبار سے صلاحیت بھی اس کے اندر موجود ہے، اپنے اعتبار سے وہ اس کا رجحان بھی ہے، دلچسپی بھی ہے، اور وہ اپنے دل و دماغ سے اس چیز کی طرف متوجہ بھی ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں خارجی طور سے کہ ظاہر ہے کہ اس کے تمام چیزیں کرنے کے باوجود بھی کچھ ایسی امور سامنے آ جاتے ہیں کہ اس کو نتیجتاً جب اس سے علم و عمل کے اعتبار سے جب لیا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے یا ایسا موقع آ جاتا ہے تو وہ اس میں پیچھے رہ جاتا ہے، تو اس کی صلاحیتوں کو، اس کی دماغی اور فکری استعداد کو، اس کے علم و عمل کو مزید اجاگر کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے استاد اس کی طرف انفرادی توجہ دیتا ہے کہ اس کے اندر تمام چیزیں دور ہو جائیں اور یہ ہر طریقے سے ایک کامیاب طالب علم بن جائے۔ اس میں جیسے پہلے عرض کیا ایک شرط تو استاد کے اخلاص کی طرف ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی لحاظ سے اس کو کمتر نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے ہر ایک پہلو کو علم کے اعتبار سے ہو، عمل کے اعتبار سے ہو، اس کی مثبت پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے اور مفید باتوں کو سامنے لایا جائے، اور ان کی طرف ان تمام پہلوؤں کا لحاظ رکھا جائے۔ کسی بھی طریقے سے اس بات کا کہ بالکل بھی احساس نہیں ہونا چاہیے طالب علم کو کہ میرے اندر کوئی احساس کمتری ہے، یا اس کو کسی بھی انداز سے احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ انفرادی توجہ اور انفرادی حیثیت انشاءاللہ العزیز طالب علم کو پیچھے تو انشاءاللہ لے کے نہیں جائے گی، انشاءاللہ آگے ہی لے کے جائے گی، اور مزید اس کے علم و عمل میں، اس کے جذبات میں، اس کی صلاحیتوں میں، اس کی دلچسپی میں، ان کی حالات اور ان کی ضروریات اور ذہن و فکر کی اس کی جو سطح ہے اس کے اندر انشاءاللہ العزیز مزید ترقی ہوگی اور اس کو عروج حاصل ہوگا۔ تو یہ انفرادی توجہ استاد کی ہونی چاہیے ایسے طالب علم کے لیے کہ جو کہ اس حیثیت کا ہو کہ جو کہ کسی طریقے سے تھوڑی بہت توجہ دے کر اس کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں کیا توجہ دی جانی چاہیے اور کیا ایسی باتیں ہونی چاہیے کہ جو کس طریقے سے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور کن امور کا لحاظ رکھتے ہوئے انفرادی توجہ ہونی چاہیے، اس سلسلے میں ہم اگلی نشست میں بات رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔